پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں ڈاکٹر سر محمد اقبال کی نظم بزم انجم۔ بزم انجم کے معنی ہے ستاروں کی محفل۔ بزم مینز محفل اور انجم مینز ستاروں کی محفل۔ تو اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی یہ ہے: محمل خودہ اماری جو اونٹ پر بیٹھنے کے لیے رکھی جاتی ہے۔ تشت ہے دوسرا لفظ، تشت مینز تھال۔ سیاہ کعبہ سیاہ کپڑوں والی شام۔ افق ہے ایک لفظ، وہ جگہ جہاں آسمان و زمین ملتے دکھائی دیتے ہیں۔ لالا سرخ رنگ کا پھول۔ لیلائے ظلمت تاریک شب، عروس شب رات کی تاریکی۔ فلک فیروزی آسمان کو روشن کرنے والا۔ ہنگامہ شور و گل۔ عرش آسمان۔ بری اونچا، عرش بری کا مطلب ہے اونچا آسمان۔ تو شروع کرتے ہیں یہ نظم۔ سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ کعبہ کو تشتے افق سے لے کر لالے کے پھول مارے۔ پہنا دیا شفق نے سونے کا سارا زیور۔ قدرت نے اپنے گہنے چاندی کے سب اتارے۔ محمل میں خاموشی کے لیلائے ظلمت آئی۔ چمکے عروس شب کے وہ موتی پیارے پیارے۔ وہ دور رہنے والے ہنگامے جہاں سے کہتا ہے جن کو انسان اپنی زباں میں تارے۔ محو فلک فیروزی تھی انجمن فلک کی۔ عرش بری سے آئی آواز ایک ملک کی۔ تو غزل اور نظم میں بنیادی فرق یہ ہے، غزل کے ہر شعر کا مطلب جدا گانا ہوتا ہے، یعنی ہر شعر کا الگ الگ مضمون ہوتا ہے، جبکہ نظم کے تمام اشعار مربوط ہوتے ہیں۔ ہم پوری نظم کا خلاصہ 4 یا 5 جملوں میں بیان کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک باقاعدہ عنوان ہوتا ہے، جبکہ غزل میں ایک باقاعدہ عنوان نہیں ہوتا۔ تو سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ کعبہ کو تشتے افق سے لے کر لالے کے پھول مارے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ سورج نے جاتے وقت، غروب ہوتے وقت سیاہ لباس پہننے والی شام کو افق کے تشت سے لے کر لالے کے سرخ پھول مارے، یعنی شام کا استقبال سورج نے سرخ پھولوں کی مدد سے کیا، یعنی سرخی پھیلا دی۔ دوپہر جب ہوتی ہے تو روشنی چاندی کے مانند ہوتی ہے۔ پہنا دیا شفق نے سونے کا سارا زیور۔ جب دوپہر ہوتی ہے تو روشنی چاندی کے مانند ہوتی ہے اور شام سے پہلے سرخی پھیل جاتی ہے، جیسے سرخ رنگ کے پھول بکھرے ہوئے ہوتے ہیں تو سفید روشنی سرخی میں بدل جاتی ہے۔ افق پر شفق کی سرخی پھیل گئی جب سورج ڈوبنے لگا۔ شام کی دلہن کو شفق نے سونے کا زیور پہنا دیا اور قدرت نے چاندی کے سارے گہنے اتار دیے، یعنی جب سورج ڈوبنے لگا تو قدرت نے اپنے گہنے جو چاندی کے تھے سب اتار دیے اور شام کی دلہن کو شفق نے سونے کا زیور پہنا دیا اور قدرت نے چاندی کے سارے گہنے اتار لیے۔ تاریکی کی لیلا یعنی رات کی دلہن خودہ میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر آئی۔ رات ایسے آئی جیسے خودہ میں بیٹھ کر ایک دلہن خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر آئی اور اس کے پیارے موتی چمکنے لگے۔ دلہن جب آتی ہے تو اس کے کپڑوں پر موتی جیسے گہنے جو ہوتے ہیں وہ موتی جیسے چمکنے لگتے ہیں، یعنی رات ہو گئی اور تارے چمکنے لگے ہیں۔ ساری دنیا پر تاریکی اور خاموشی مسلط ہو گئی اور آسمان پر تارے جگمگانے لگے۔ عروس شب یعنی رات کی دلہن کے وہ موتی ستارے جو دنیا کے شور و گل سے بہت دور ہے
اور जिन्हें इंसान अपनी जुबान में तारे कहता है। महवे फलक फिरोजी थी अंजुमने फलक की, अरशे बरी से आई आवाज़ एक मलक की। इन तारों ने आसमान की ज़ैब व जीनत को दोबाला कर दिया। इसी दौरान में अर्श अजीम से यानी ऊंचे सबसे ऊंचे आसमान से किसी फरिश्ते की आवाज़ आई। जहाँ पर अल्लाह ताला का तख्त होता है वहाँ से एक फरिश्ते की आवाज़ आती है इस दौरान। बाकी वसल्लम।